بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آگے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. جس وقت بندہ مومن بندہ یا بندی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے تو چند لمحات کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے. اور یہ اذان اور تکبیر وہ ہے جس کے بعد نماز کوئی نہیں. اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے. اور یہ نماز وہ نماز ہے اس سے پہلے نہ اذان ہے نہ تکبیر. معلوم ہوا جو نماز آخر میں پڑھائی جاتی ہے اس کی اذان اور تکبیر دنیا میں آتے ہی ہو جاتی ہے. تو مومن کی زندگی اذان اور جماعت کے درمیان کا وقفہ ہے. تو اذان اور جماعت کے درمیان کا جو وقفہ ہے ہر مومن بندہ وہ کیئرفل گزارتا ہے, اس کو فکروں کے ساتھ گزارتا ہے. اذان سننے کے بعد توجہ کا ایک تار مسجد سے وابستہ ہو جاتا ہے, گھڑی پہ کڑی نظر رکھتا ہے. اذان ہو چکی, جماعت فوت نہ ہو جائے, جلدی سے یہ کام نپٹا لوں, جلدی سے یہ حساب کر لوں. اذان ہو چکی, نماز میں اتنی دیر باقی ہے. تو کام کاج بھی کرتا رہتا ہے لیکن نماز سے غافل نہیں رہتا. توجہ کا تار جڑا رہتا ہے مسجد کی طرف یا جماعت کی نماز کے ساتھ. ٹھیک اسی طرح مومن بندہ جب سن شعور کو پہنچے, جب عقل و شعور اس کو حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اب وہ غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارے بلکہ مرنے کی تیاری جیتے جی کر لے. یہ ہے مومن کی زندگی کا فلسفہ. آج اس مبارک ادارے کے سالانہ جلسے میں یہ حاضر ہوا اور اتنے سارے موضوع جمع ہو گئے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ جس وقت حاضر ہوا کہ بچے مکالمہ کر رہے تھے, میں نے کہا اسی موضوع کو موضوع بنایا جائے اور کچھ بات آگے بڑھائیں. لیکن پھر کچھ اور موقع آیا. اب اس میں کئی حیثیتیں جمع ہو گئی ہیں اس جلسے کی. اس میں فضلاء ہیں جنہوں نے تقریباً 10 سال کا وقت مدرسے میں گزارا. یہ مستقل ایک موضوع ہے, ان کو نصیحت کی جائے. اس لیے کہ آج یہ بچے جو 40-50 کی تعداد میں فارغ ہوئے, دستار فضیلت سر پہ لپیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, آج جب یہ یہاں سے اٹھیں گے صبح قیامت تک پھر اس چھت کے نیچے یہ جمع نہیں ہوں گے. بس تھوڑی دیر کے بعد اب یہاں سے جدا ہوں گے تو 2 ساتھی ملیں گے, 3 ملیں گے, 4 ملیں گے, 5 ملیں گے. لیکن سارے کے سارے ساتھی ہو بہو اسی شکل میں جمع ہو جائیں, یہ اب میدان محشر میں ہی ہوگا. نہیں ہوتے. دارالعلوم دیوبند میں 7 سالہ جلسہ ہوا تھا تو اکثر تعداد طلبہ کی آئی تھی لیکن بہت بڑی تعداد وہ تھی جو دنیا سے فوت ہو گئے تھے یا ایسے شدید مرض میں مبتلا تھے جو شرکت نہ کر سکے یا سفر کا ان کے پاس صرفہ موجود نہیں تھا, نہیں پہنچ سکے سب کے سب. تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے جدا ہوں گے, صبح قیامت تک پھر آپس میں اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے آج اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھنا. اگر دل کے اندر سیاہی رہ گئی تو پھر اس کی تلافی بہت مشکل ہے. اس لیے دل سے ایک دوسرے کو معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. بہرحال ایک موضوع تو فضلاء کو خطاب کرنا ہے, دوسرا ایک موضوع جو بچے
درجے حفظ سے فارغ ہوئے اور حفظ کی تکمیل کی، ان کو کچھ نصیحت کرنا تھا۔ کچھ عوام جو عام طور پر شریک نہیں ہوا کرتے جلسوں میں اور علماء سے زیادہ مناسبت نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی بہانے سے آج آ جاتے ہیں، یا تو ان کے بچے فارغ ہو رہے ہیں، ان کی بھی تمنا ہے، یا ان کے بچے حافظ ہوئے ہیں، اس کی تکمیل کی دعا میں شرکت کرنی ہے کہ حفظ قرآن پاک پر، تکمیل قرآن پاک پر جو دعا کی جاتی ہے اس پہ 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ حسین موقع ہوتا ہے دعاؤں کے قبول کرانے کے لیے۔ ایک یہ موضوع ہے۔ پھر ایک بچہ حجاب کے اوپر گجراتی میں آپ کو سنا کر گیا کچھ مضمون، یہ بھی ایک سلگتا مسئلہ ہے اس زمانے میں، اس پہ بھی اب اتنے سارے جو ہیں جمع ہو گئے ہیں موضوع، اب کس موضوع کو اپنائیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اخلاص اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آج آپ کے سر پر آپ کے بڑوں کے حکم سے اور ایما سے سر کے اوپر ایک پگڑی رکھی گئی ہے۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ نیز آپ کے ہاتھوں میں سند دی گئی ہے، آج سے آپ مستند ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، اساتذہ نے ان کی دستار بندی کی تقریب سجائی اور سوچا کہ ان کو دستار فضیلت دی جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھی مل کر استاذ خاص کے پاس گئے اور کہا، حضرت یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے اس پر نظر ثانی فرمائیں، ادارہ بدنام ہو جائے گا۔ ہم جیسے نااہلوں کو اگر آپ سند دیں گے، دستار فضیلت سر پہ باندھیں گے تو ادارہ بدنام ہو جائے گا، اس لیے آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں۔ لیکن اس دور میں اور آج کے دور میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آج طلبہ فارغ ہونے والے جیسے شادی کارڈ چھپتے ہیں، اپنی تقریب میں شرکت کے لیے کارڈ چھپواتے، یہ پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے، جہالت کی تکمیل کی خوشی ہے، یہ نادانی کی خوشی ہے، یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ عاجز جب فارغ ہوا تھا، اس رات کو پوری رات جاگ کے گزاری اور تھوڑی دیر کے بعد 2 رکعت پڑھی کہ پیارے اللہ 10 سال ایک ادارے کے اندر رہنے کا موقع عطا فرمایا، میں اس نعمت کا آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر میرے اساتذہ کی خدمت کا آپ نے موقع دیا، اس پہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور نہ جانے کیا کیا تشکر کی پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی تھی فجر تک میں۔ یہ میں آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہر آدمی کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے، اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن میرے پاس چھپانے کو ہے کیا؟ جو کچھ ہے وہ ریا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر سن کے کوئی آدمی اخلاص پر آ جائے اور عمل پر آ جائے تو شاید میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ رشتہ داروں کو بلانے کا مقام نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو دوستوں کو دعوت دینے کا مقام نہیں ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ یہ تو ذمہ داری آپ کے کندھے پر آئی ہے، یہ تو آپ کے سر پہ ایک ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ اب 7 زمین 7 آسمان سے کلام الہی اپنے سینے میں محفوظ کر کے اب گناہوں کے راستوں پہ گھومتے مت پھرنا۔ اور آج تکمیل ہوئی ہے، رسمی طور پر ایک نصاب کی تکمیل ہوئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج سے ابتدا ہو رہی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب آپ کو سنبھل کے زندگی گزارنی ہے، اور یہ دستار گھر پہ رکھ کر اور چولا بدل کر آپ کسی اور کام میں اپنے آپ کو مصروف کرتے مت پھرنا، بلکہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو کام اساتذہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے، پیارے اللہ اب صبح قیامت تک مرتے دم تک اسی میں لگا کے رکھیے اور اسی میں ہمیں وفات دیجیے۔ یہ عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس جزم کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھیں۔ نیز جو بچے حافظ قرآن ہوئے، یہ قرآن پاک کی دولت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، مزاولت میں رکھیں، روزانہ قرآن پاک کا ورد بنائیں، قرآن پاک کو اپنا ورد بنائیں، اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ جو بچہ روزانہ قرآن پاک خاص طور سے نماز کی حالت میں پڑھتا ہے اور اس کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرآن پاک کو بہت زیادہ مضبوط فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے سورہ فاتحہ روزانہ پڑھی جاتی ہے، آج تک کسی کو متشابہ لگا سورہ فاتحہ میں؟ اس لیے کہ نماز میں روزانہ اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو روزانہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو حصہ ہم جوڑ کے طور پر دوسرا پڑھتے ہیں، اگر ہم ترتیب بنا لیں کہ روزانہ میں پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا 5 نمازوں کے اندر
فرضوں کے اندر، یہ سنت موقدہ کے اندر، نفلوں کے اندر پڑھنا ہے تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ نیز پیارے بچوں، آج آپ کی جیب کی تلاشی لیں تو شاید پھوٹی کوڑی آپ کی جیب میں نہیں ہوگی، پھٹا ہوا نوٹ آپ کی جیب میں نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک نے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی آپ کے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ دولت آپ کو عطا فرمائی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے۔ اتنی بڑی دولت کو سینے میں رکھ کر اپنے آپ کو نہ حقیر سمجھنا، نہ فقیر سمجھنا، نہ ذلیل سمجھنا۔ اللہ پاک نے وہ دولت آپ کو عطا فرمائی ہے جو بڑے بڑے عمراء کے خزانوں میں نہیں۔ آج اگرچہ آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے، لیکن تھوڑا انتظار کرو، حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بھی بنو، عالم باللہ بھی بنو، عارف باللہ بھی بنو۔ جس گلی سے گزرو گے، جس راستے سے گزرو گے، لوگ سلام کریں گے، لوگ آداب پیش کریں گے، لوگ استقبال کریں گے۔ دنیا کے سجے دھجے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس گھر میں جا کر جس چارپائی پہ آرام کرو گے وہ شاعر اللہ میں سے بن جائے۔ لوگ اس چارپائی کو، اس بیڈ شیٹ کو قدر اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے، حضرت یہاں تشریف لائے تھے، اس چارپائی پر، اس کرسی پر آرام کیا تھا، یہاں بیٹھے تھے۔ یہ سب کیا ہوگا؟ یہ جو نسبت آپ کو ملی ہے، یہ نسبت آپ کو اس مقام تک پہنچا دے گی۔ 2 لمحے 1 کلومیٹر تک کوئی بندہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھانا اپنی سعادت مندی سمجھے گا کہ حضرت میری گاڑی میں اس سیٹ پر بیٹھ کر جو ہے حضرت نے سفر کیا تھا۔ امام حرم تشریف لائے تھے ترکیسر میں سن 2001 کے اندر۔ یہ عاجز اور ایک ادارے کے قاری صاحب ہمیں ان کے محافظ دستے میں شامل کیا کہ ساتھ ساتھ رہیں، لوگ تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو ہم جو قافلہ چل رہا تھا، گجرات کے مختلف شہروں میں حضرت کا سفر ہوا، شیخ ابراہیم الاخضر کا، تو ایک گاڑی ہم نے اسٹینڈ بائی پر رکھی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس میں کوئی حادثہ ہو جائے، نہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، پنچر ہو جائے، کچھ خرابی آ جائے، تو فوراً دوسری گاڑی میں سفر تسلسل کے ساتھ چلتا رہے۔ اور کئی مرتبہ وہ اسٹینڈ بائی پہ جو گاڑی ہوتی تھی وہ مختلف لوگوں کی ہوتی تھی، مختلف، تاکہ ان کو بھی موقع ملے، کچھ کلومیٹر ان کو بھی موقع ملے، کچھ کلومیٹر۔ تو ایک گاڑی میں یہ عاجز بیٹھا، حضرت کے دوسری گاڑی میں منتقل ہونے کے بعد اس میں شیخ ابراہیم الاخضر بیٹھ چکے تھے۔ تو اس عاجز سے خود کسی نے پوچھا کہ یہ گاڑی کتنے میں بیچنی؟ تو کیوں؟ گاڑی ہماری تو نہیں، کسی اور کی، لیکن آپ یہ پوچھ کیوں رہے؟ کہا بس یہ گاڑی اتنی قیمتی ہو گئی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو خرید لیں۔ اور کوئی فگر بھی بتایا تھا جو بہت بڑا تھا، مجھے یاد نہیں کہ اتنے میں اس قیمت سے میں اس گاڑی کو خرید سکتا ہوں۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ نسبت کا کھیل ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اللہ پاک نے جو نسبت عطا فرمائی اس کو میلا نہ کریں، اس کو گندا نہ کریں، اس نسبت میں ترقی کریں، اس نسبت میں ترقی کریں۔ آپ نے قرآن پاک کے الفاظ کو رٹ لیا، قاری حافظ قرآن بن گئے اور قاری قرآن بھی بنے، قرآن پاک کے مفاہیم کو اور اللہ کے مقصد اور منشے کو پہچانے، لہذا مفسر قرآن بھی بنے، پھر اس پر عمل کریں اور اس میں سے مسائل کی روشنی میں عمل کرنے والے بنے، کروانے والے بنے، جی فقیہ قرآن بھی بنے۔ غرض یہ کہ بہت سارے کام ابھی باقی ہیں، ابھی ابتدا ہوئی ہے، ابھی ابتدا ہوئی۔ اس ابتدا کو انتہا مت سمجھ لینا، اس سند کو اور اس پگڑی کو تکمیل مت سمجھ لینا، نہیں، یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اب آپ کی نوعیت بدلی، اب آپ کی نوعیت بدلی، لہٰذا اپنا تعلق کسی صاحب دل سے کریں۔ جو بندہ اپنا کسی کو رہبر نہیں بناتا، شیطان پھر اس کا رہبر بن جاتا ہے، وہ اس کو کھلاتا ہے، پھر وہ نچاتا ہے۔ لہٰذا اپنا کسی کو الف سے لے کر یا تک، ہمارے علاقوں میں آس پاس میں مشائخ بھرے پڑے ہیں ماشاءاللہ، کسی نہ کسی سے اپنا اصلاحی تعلق جس سے مناسبت ہو، جو سہل الحصول ہو اور سہل الوصول ہو، جس تک پہنچنا بھی آسان ہو اور جس سے کچھ گفتگو کرنا اور اپنے دل کی بات سنانا، اس سے علاج لینا، اس کی سننا سمجھنا بھی آسان ہو، ایسے کو اپنا شیخ بنا لیں، اپنا رہبر بنا لیں، ان کے مشورے کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ پیارے بچوں، اس عاجز نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وقت آسمان کی چھت کے نیچے 2 طرح کی تعلیم وجود میں ہے، 2 طرح کی تعلیم پہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ ایک کو عصری تعلیم کہتے ہیں اور ایک کو دینی تعلیم کہتے ہیں۔ عصری تعلیم پڑھائی کسی زمانے میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی استاذ اس تعلیم کا حامل ہوا کرتا تھا اور وہی بچوں کو پڑھاتا تھا۔
لیکن ایک خاص تاریخ ہے اس کی، ایک خاص سازش کے تحت عصری علوم کے لیے درسگاہیں الگ بٹ گئیں اور دینی تعلیم کی ذمہ داری کسی اور نے لے لی۔ بہرحال دو طرح کی تعلیم اس وقت چل رہی ہے، ایک عصری تعلیم جس کو ہم دنیاوی تعلیم بھی کہتے ہیں یا کالج یونیورسٹی اور اسکولوں کی تعلیم کہتے ہیں، اور ایک دینی تعلیم جو مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ کے اندر سکھائی جاتی ہے۔ جو عصری تعلیم ہے اس کا منشا اور اس کا مقصد صرف انسان کے جسم کو راحت پہنچانا ہے۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں جو علوم سکھائے جاتے ہیں ان علوم سے انسان کے جسموں کو راحت پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر ہے تو جسم کو راحت پہنچتی ہے، کوئی انجینئر بندہ ہے چاہے وہ سول لائن سے ہو چاہے وہ ٹیکنیکل میکینیکل لائن سے ہو تو جسم کو راحت پہنچتی ہے۔ نیز ان کا شجرہ نسب اگر دیکھا جائے تو لندن اور امریکہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ علوم جو آپ کو مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ مساجد اسلامیہ کے اندر سکھائے جاتے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں، ان کا مقصد روح کو نفع پہنچانا ہے۔ یہ ہے علم نافع، یہ علم نافع جس علم کے بعد انسان عمل پر کھڑا ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے علم ای نیست کہ قالا دراصل قوالا بود، علم یہ نہیں ہے کہ قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح واو کو الف سے بدلا، قاعدہ نمبر 420 کے تحت۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام نامی پیش کیا گیا تھا ابھی جو یہاں واردین میں تھے، تو کسی جگہ صرف کی کتاب کا امتحان لے رہے تھے، تو حضرت کی تاریخ پہ بڑی نظر تھی، تو طالب نے کہا کہ قالا اصل میں قوالا تھا، کہا کون سے سن میں تھا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم یہ نہیں ہے کہ قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح واو کو الف سے بدلا، تعلیل کی۔ علم یہ نہیں، یہ صنعت است، یہ تو کاریگری ہے۔ جس طرح ایک لوہار اور ایک بڑھئی ہوتا ہے جو لوہے کی چیزیں بناتا ہے، لکڑی کی چیزیں بناتا ہے، جی لکڑی کے تنے کو کاٹ تراش کے اس میں سے پائے بناتا ہے، تختے بناتا ہے، ٹیبل کرسی بن جاتی ہے۔ تو جس طرح سے ایک بڑھئی اور ایک لوہار ایک کاریگر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک فن اور صنعت ہوتی ہے، اسی طرح الفاظ کو جی مصدر سے صیغے بنا دینا اور اس فعل کے مختلف صیغوں میں اس کو تقسیم کر دینا، تو جس طرح سے وہ صنعت ہے اسی طرح یہ صنعت ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ تو معلومات ہے۔ علم تو کسی اور چیز کا نام ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ رب العزت کے احکام پر بندے کو کھڑا کر دے، عمل پر کھڑا کر دے۔ پیارے بچوں، آپ نے علم دین سیکھا ہے، یہ علم جو ہے یہ علم عمل چاہتا ہے، اور اس علم کی بقا عمل کے پیچھے۔ جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے، جب عمل نہیں سنتا تو رخصت ہو جاتا ہے۔ جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے، اور جب عمل پر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، علم بھی محفوظ، عمل بھی محفوظ، اجر بھی محفوظ۔ اور علم آنے کے بعد جب عمل کو دعوت دیتا ہے اور وہ نہیں سنتا تو پھر یہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے آپ کو 10 سال اپنے اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کر کے ان کی باتوں کو سننے کا موقع دیا۔ آپ ان کی ذات سے بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا، جی بس اب اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہمیں 100% پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ بہت غفلت کے ساتھ زندگی گزار لی، اب بقیہ زندگی ادارے نے آپ کو امت کے حوالے کیا ہے، اب آپ امت میں جائیں گے، اور یاد رکھنا یہ امت بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ پہلے دن آپ کو گاڑی نہیں دے گی، یہ پہلے دن عزت نہیں دے گی، یہ پہلے دن سے آپ کو آزمائے گی۔ مسجد میں بہت سے مصلی ہوں گے جو اپنی اولادوں کو نہیں دیکھیں گے کہ صف میں آئے کہ نہیں آئے، یہ دیکھیں گے الفضل سے جو مولوی صاحب آئے فارغ ہو کر وہ ہیں کہ نہیں۔ اب وہ کہیں سفر پہ بھی گئے ہوں تو بھی حاضری یہ لیں گے۔ امت آپ کو دیکھے گی، آپ کو پرکھے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے یہاں کام لینے کی ایک ترتیب ہے۔ ایک صاحب نسبت بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے اس عاجز کو کہا، فرمایا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کام لینے کی کچھ درجات ترتیب ہیں کہ اللہ سب سے پہلے مخلص بناتے ہیں، سب سے پہلے مخلص بناتے ہیں، اس کے بعد تائید کرواتے ہیں،
اور پھر مدد بھیجتے ہیں. یہ 3 درجے. پہلے مخلص بناتے, پاس میں کچھ نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہوتا تو سوائے اخلاص کے اور کچھ بھی نہیں. اخلاص ہی ہوتا ہے, اخلاص کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں. جب خلوص نہیں ہوتے تو صرف خلوص ہوتا ہے. تو اللہ مخلص بناتے ہیں. اور جب مخلص بن گیا, اللہ کی طرف متوجہ رہا, اللہ سے مانگا اخلاص کے ساتھ, تو لوگ اشارے کرتے ہیں. یہ مشارہ علیہ بن جاتا ہے. بھائی ایک ہمارے یہاں ایک ادارہ ہمیں بنانا ہے, لوگ مال لگانے کے لیے تیار, فلاں زمین دینے کے لیے تیار, بچے پڑھنے کے لیے تیار, لیکن ہمیں کوئی ایسا منتظم نہیں مل رہا جو اس ادارے کو سنبھال سکے. ان سے اشارہ کرتے, ان سے ملو. وہ جو صف اول میں ادھر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, وہ جو رو رہے دھو رہے ہیں, ان سے ملو. بڑا کام کا آدمی. تو مخلص بنایا, اب تائید کروائی. اور جب تائید ہو گئی اور تلقی ہو گئی, پھر اللہ مدد بھیجتے ہیں. یہ ہے ترتیب. لیکن کئی مرتبہ ہم چھلانگ لگاتے ہیں. اب چھلانگ لگانے میں پھر پیر ٹوٹتا ہے. مثلا کوئی بچہ بہترین تقریر کرتا ہے, وہ گاؤں کے اندر گیا اور دھواں دھار اس نے تقریر کی. اب کوئی شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ جی میں 1 بیگھہ زمین آپ کو دیتا ہوں, مدرسہ بناؤ. اس نے سوچا جب ایک تقریر میں یہ حال ہے, اب آئندہ اور تقریر کروں گا تو کیا حال ہوگا. اب یہاں سے زوال شروع اس کا. ہمارا ادریس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے ذمہ دار حضرات ہیں, ان سے پوچھو زمین میں سے نکلنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. پایا ڈال تو دیتے ہیں لیکن ابھرنا کتنا مشکل ہے. جنت میں گھر بنانا بہت آسان, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو محل بن جاتا ہے, لیکن زمین پہ بنانا بڑا مشکل کام. میں نے بھی 1-2 گھر بنائے ہیں. میرے دوستوں نے آ کر کہا مولانا آپ کو گالی دینا آتا ہے؟ کیوں؟ کہا پہلے گالی دینا سیکھو پھر گھر بناؤ, اس لیے کہ ضرورت پڑے گی اس کی. گالی تو نہیں تھی, لیکن اس مقام تک کئی مرتبہ پہنچ گئے کہ لڑ لیں. ہوتا ہے. اب 1 بیگھہ زمین مل گئی, اب اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ میری ایک تقریر میں 1 بیگھہ زمین مل گئی, اب مدرسہ بنے گا. پیارے بچوں, نفس کا ایک دھوکہ بتاتا ہوں آپ کو. جس طرح سے زمین پہ چلتے ہیں اور ہر کچھ کلومیٹر پر زبانیں بدلتی. مثلا گجراتی میں آپ چلیں, پالنپور میں گجراتی بولی جاتی ہے, کاٹھیاواڑ کے علاقے میں گجراتی بولی جاتی ہے, احمد آباد سورت کے علاقے میں بولی جاتی ہے, لیکن سب گجراتیوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی میں ہر 5-10 سال کے بعد کچھ تبدیلی آتی ہے. جس وقت فارغ ہونے والے ہوتے ہیں اس وقت جذبات کچھ اور, 15-20 سال کے بعد کچھ ٹھہراؤ آتا ہے, 40-45 سال کے بعد کچھ اور ٹھہراؤ آتا ہے. نہیں, اس طرح سے انسان کی زندگی. اب یہ جو آپ کا وقت ہے نا بالکل نوخیز ہونے کا, یہ بہت ہی جذباتی اور بہت ہی جوشیلا یہ دور چل رہا ہے آپ کا. اس میں اگر صحیح رہبری نہ ملے تو بہت سے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں, بہت سے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہاں ضرورت پڑتی ہے کسی رہبر کی. اصل میں آپ عالم بنے, آپ کو عالم کہہ کے پکارا گیا, اور انعام کا اعلان کرنے والے معلم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ عالموں کو, تو آپ کی نسبت بڑھی. اب علم آپ کو ملا, علم اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے, اور علم کے اندر علو ہے, علم کے اندر علو ہے. اب اس علو کو تواضع کے ذریعے سے اس کو مینٹین کرنا اور قابو میں رکھنا, یہ کسی مرد کامل کی صحبت سے آتا ہے. اگر کسی کی رہبر اور کسی کی صحبت اختیار نہ کی تو اگر آپ محدث بنیں گے تو ہوں گے تو محدث, لیکن ہوں گے متکبر, کیونکہ آپ نے اپنی لگام کسی کے ہاتھ میں دی نہیں. آپ ہوں گے تو مدرس, لیکن ہوں گے متکبر, اس لیے کہ آپ کو کتاب کے سمجھنے اور سمجھانے پر ہمدانی کا ایک آپ کو ایک غرور حاصل ہو گیا ہے. اس لیے پہلے زمانے میں طلبہ فارغ ہونے کے بعد 1-2 سال کسی کی صحبت میں رہتے تھے, کچھ ماہ اس کی صحبت میں گزارتے تھے, اور جب اندر کا ضمیر مر جاتا تھا, ضمیر سے مراد انا ختم ہو جاتی تھی, اور تواضع پیدا ہو جاتی تھی, اور اعتدال آ جاتا تھا, اس کے بعد پھر کسی ادارے میں پڑھانے بیٹھتے تھے. اب حال یہ ہے کہ اس درسگاہ سے فارغ ہوئے اور اس میں پڑھانے بیٹھ گئے. جن کمی اور کوتاہیوں کے ساتھ پڑھے ہیں انہی کمی کوتاہیوں کے ساتھ مدرس بن کے بیٹھ گئے, بلکہ انہی کمی کوتاہیوں پر وٹنس اور گواہ سب موجود ہیں, گواہ موجود ہیں ادارے کے اندر, اور بیٹھ گئے. اب چونکہ استاذ بن گئے ہیں لہٰذا اپنا رعب جمانے کے لیے لکڑی مضبوط ہاتھ میں تھام لیتے ہیں تاکہ کوئی بول نہ سکے. آپ کسی کی زبان کو خاموش کر سکتے ہیں اپنے مصنوعی رعب کے ساتھ, لیکن دل کو تو مطمئن نہیں کر سکتے.
دل کو تو صاحب عمل بن کے مطمئن کیا جاتا ہے، صاحب عمل بن کے مطمئن کیا جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، اپنا تعلق کسی کے ساتھ جوڑو، اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر کے رکھو، ادارے کے ساتھ محبت۔ بہت سے طلبہ ایسے جاتے ہیں اداروں سے کہ واپس پھر مڑ کے دیکھتے ہی نہیں، پتہ نہیں کوئی قسم کھا کے جاتے ہیں جن کو شاید کفارے کے پیسے نہیں ہوتے اس لیے واپس نہیں آتے۔ ایسا مت کرنا، اداروں کے ساتھ میں اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا۔ جو طالب علم اپنے ادارے سے اپنا تعلق، تعاون کا تعلق، محبت کا تعلق، عظمت کا تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی اولاد فورن میں، باہر ملک میں چلی جائے جی اور ماں باپ سے تعلق نہ رکھے تو نمک حرام سمجھے جاتے ہیں کہ نہیں؟ میں وہ طلبہ جو اپنے ادارے سے تعلق نہیں رکھتے میں ان کو نمک حرام سمجھتا ہوں، بہت بری بات ہے۔ اپنے ادارے سے تعلق جوڑ کے رکھو، آؤ کبھی تنہائی میں جی اپنے ان کمروں کو دیکھو، ان درسگاہوں کو دیکھو، مسجد کے ان گوشوں میں نماز پڑھو، نفلیں پڑھو اور اللہ سے مانگو پیارے اللہ کسی زمانے میں نادانی کے ساتھ وقت گزار کے چلے گئے، اللہ آج شعور پیدا ہوا، آج دل یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ داخل ہو جائیں، لیکن اب مصروفیت اس طرح کی ہو گئی، اب حالات اجازت نہیں دیتے، اللہ جو کمی کوتاہی ہو اس کو معاف کر دیجیے اور ہمارے درجات کو بلند کر دیجیے۔ یہ نسبت کی جگہ ہوتی ہیں، جہاں آپ نے حدیث پڑھی، جہاں آپ نے فقہ پڑھی جی، جہاں آپ نے تفسیر پڑھی، یہ نسبت کی جگہ ہیں، اور ان نسبتوں کی جگہ سے ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے۔ اگر اس نور سے اپنے آپ اپنے تعلق کی تجدید کریں۔ پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، مجھے نمک حرامی پہ یاد آیا۔ ایک نوجوان اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، من مرضی کی اس نے شادی کی اور دلہن نے اس کے کان میں ایک بات کہی، اس دیہات میں اس جھپڑے کے مکان میں ہم رہتے ہیں اور ماں باپ بھی بوڑھے ہیں، یعنی ساس سسر یہ بھی بوڑھے ہیں، اب یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ اگر اپنے بچوں کی مستقبل کے بارے میں کچھ فکر کرنی ہے اور اپنے فیوچر کو بنانا ہے تو چلو نکل چلتے ہیں، سعودی چلتے ہیں، UAE کہیں جاتے ہیں، 2 پیسے کمائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ شوہر کو دلربا بیوی کی بات پسند آ گئی، چنانچہ اس نے ویزا نکالا فیملی کے ساتھ اور چلا گیا سعودی عرب۔ اللہ کی شان، یہی 25-26 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور تقریباً 15-20 سال وہاں رہا۔ عمر کا اچھا خاصا وقت تو گزر گیا، بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا۔ ایک دن طواف کر رہا تھا، طواف زیارت، کچھ صاحب نسبت بزرگ اس کے ساتھ میں طواف کر رہے تھے۔ یہ گویا ہوا اور کہا حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے دل پہ جیسے تالے لگ گئے ہوں، نہ تو مجھے رونا آ رہا ہے، نہ کعبۃ اللہ کی زیارت میں مزہ آ رہا ہے، نہ طواف کرنے میں اچھا لگ رہا ہے، آخر ہو کیا گیا ہے؟ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ انہوں نے پوچھا کہ والدین ہیں؟ کہا کہ شاید ہیں۔ بچوں اس نے یہ کہا کہ شاید ہیں۔ کہا آپ کرتے کیا ہو؟ کہ میں رہنے والا پاکستان کا ہوں اور 20-25 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، جتنے سال سے یہاں رہ رہا ہوں اتنا ہی میں نے حج کیے ہیں اور عمرے تو میں گن بھی نہیں سکتا، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے والدین ہیں کہ نہیں۔ جب میں یہاں آیا تو شروع میں 2-4 مہینے میں کوئی خط لکھ دیا کرتا تھا، پھر وہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں۔ کہا بس یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے دل میں تالے لگنے کی کہ آپ نے اپنے والدین سے تعلق توڑ لیا، اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، لہٰذا پہلی فرصت میں حج کے ارکان مکمل کرو اور وطن کی خبر لو اور والدین کا حال دریافت کرو۔ چنانچہ اس نے اپنا طواف مکمل کیا اور جو رمی تھی باقی وہ مکمل کی۔ پہلی فرصت میں اس نے ٹکٹ کٹایا اور چلا وطن کی طرف۔ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بس کرو، تمہاری محبت میں، تمہاری باتوں میں آ کر میں زندگی کا بہت بڑا سرمایہ گنوا چکا ہوں، لہٰذا بس کرو، اب مجھے جانے دو۔ چنانچہ بیگ تیار کیا، اپنے وطن کے کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں سے ٹیکسی لی اور دیہات میں کہیں پہنچا، اور ٹیکسی ایسی جگہ پہنچی کہ وہاں سے آگے اندر نہیں جا سکتی تھی، کاؤں کھیڑا تھا۔ اب اس نے بیگ اٹھایا اور چلنا شروع کیا۔ راستے میں ایک نوجوان سا بچہ اس کو ملا، اس نے پوچھا بیٹا اس نام کے ایک شخص یہاں رہتے تھے، کیا آپ ان کے بارے میں کچھ پتہ بتا سکتے ہیں؟ ہو کس بدقسمت اور بدنصیب آدمی کی بات آپ نے کر ڈالی۔ ایک ان کا بیٹا تھا
پتہ نہیں کیسا نمک حرام نکلا، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، یہی پتہ نہیں چلا۔ باپ تو ابھی پرسوں کی بات ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، البتہ اس کی بڑھیا ابھی زندہ ہے اور اس کے جسم کو فالج ہو گیا ہے، وہ پڑی رہتی ہے اپنی کھٹیا میں اور کچھ بڑبڑاتی رہتی ہے، شاید اسی بد نصیب کو یاد کرتی رہتی ہوگی۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے میں جس سے بات کر رہا ہوں یہ اسی کی اولاد ہے، وہ البتہ زندہ ہے۔ محلے پڑوس کا کوئی آدمی اس کو دال روٹی دے دیتا ہے تو کھا لیتی ہے، ورنہ بھوکی پڑی رہتی ہے، بڑی کشمہ پرسی میں ہے۔ اللہ ایسی زندگی کسی کو نہ دے۔ یہ نوجوان بچہ عدم علم میں یہ بات کہہ کے چلا گیا۔ اب اس نے تیز تیز قدم سے اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کیا اور دل ہی دل کے اندر اپنے اوپر ملامت کر رہا تھا، ہائے زندگی کی ایک بازی میں ہار گیا، زندگی کی ایک بازی میں ہار گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر پہنچنے سے پہلے میری والدہ بھی فوت ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا رہا، جیسے دروازے پہ پہنچا اور وہاں اس نے دیکھا کیا، جھوپڑا تو وہی ہے جس کو چھوڑ کر 20-25 سال پہلے میں یہاں سے گیا تھا، جھوپڑا تو وہی ہے، لیکن جب گیا تھا اچھی حالت میں تھا، اب خستہ حالت میں ہے۔ جیسے چبوترے پر قدم رکھا، دیکھا سامنے ٹوٹی ہوئی سی کھٹیا میں والدہ نیم مردہ پڑی ہوئی ہیں اور ہاتھ اٹھا کے سینے پر اس کے چپکے ہوئے ہیں، پیرالائز ہو چکی تھی، اور اللہ سے کہہ رہی ہے میرے پیارے اللہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، اگر میرا بیٹا زندہ ہو تو یا اللہ اس کو بھیج دیجئے، اس لیے کہ قبر میں اترنے کا وقت آ چکا ہے، میں چاہتی ہوں کوئی تو محرم ہو جو مجھے اپنے ہاتھوں سے اتارے، میرے پیارے اللہ آپ میرے حال پر رحم کر دیجئے۔ جیسے اس نے یہ دعا کی، بچہ وہاں پہنچا، اس نے الفاظ سنے، وہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ماں ایک دم کہاں گئے، ہائے میرے بیٹا، ہائے میرے بیٹا، میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی، میری بینائی رخصت ہو گئی، لیکن میں تجھے چھو تو سکتی ہوں، بیٹا اپنے وجود کو میرے قریب کر، میں اپنے سینے سے تیرا سینہ لگانا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹا تو کس مصیبت میں گرفتار تھا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ اب اس نے رو کر جو اپنی بپتا سنانی شروع کی، حالانکہ اس ماں کو حق تھا اس بات کا، وہ کہتی بیٹا میں تیرا سلام نہیں لیتی، بیٹا میں تجھے چھونا بھی پسند نہیں کرتی، میں قیامت کے دن میدان محشر میں تیرا دامن پکڑوں گی، تو نے مجھے اس کنڈیشن میں اس حالت میں پہنچا دیا، اور آج آئے سلام کرنے کے لیے، میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی، میدان محشر میں تیرا دامن پکڑوں گی۔ لیکن ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں ہی تو وہ ہستی ہے جو اپنے برے سے بھی پیار کرتی ہے، ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنے برے سے بھی پیار کرتی ہے۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنی جلدی خوش ہو جاتی ہے اور باوجود اتنی تکلیف میں ہونے کے اور بچے کو نہ دیکھنے کے پھر بھی اس کو سینے کے لگانے کے لیے تیار ہوتی ہے، تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس اللہ نے جو ہمیں علم دیا، اس اللہ نے جو ہمیں یہ فضل دیا، اس اللہ نے جو ہمیں ان اساتذہ کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس اللہ نے جو ہمیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف یہ سیاہ ستہ ہاتھوں میں اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائی، اس اللہ نے قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، بھلا وہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ بس دعا اور کوشش اس بات کی کریں کہ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بنا کے رکھیں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بنا کے رکھیں، اپنا تعلق توڑیں نہیں۔ دیکھو ایک زمانہ تھا جب نوجوان بچے اس طرح کی بحثیں کیا کرتے تھے، ایک جگہ کچھ نوجوان بچے بیٹھے تھے اور ان میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا محبوب بندہ کون، اللہ کا محبوب بندہ کون۔ اب دو گروپ بن گئے، ایک نے تو یہ کہا اللہ کا محبوب بندہ وہ جس نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ دوسرے گروپ نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت کو تنگ مت کرو، جس نے کبیرہ گناہ کر لیا ہو اور اس پر اس نے توبہ بھی اللہ سے کر لی ہو، وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ پہلے گروپ نے کہا کہ نہیں، جس نے اپنے دامن کو داغدار کر لیا اب وہ فرسٹ کلاس کا اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کی شان، وہاں سے قریب سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، سفید ریش۔ اب جب وہ قریب آئے تو ان دونوں گروپ والوں نے کہا حضرت ذرا ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیں، ہمارے درمیان ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا ہے، کچھ یوں کہہ رہے ہیں کچھ یوں کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے اللہ کا محبوب بندہ کون؟ تو بزرگ تھے، سیدھے سادے دیہاتی آدمی تھے، انہوں نے کہا بچوں دیکھو میں کوئی عالم فاضل تو ہو نہیں کہ تمہیں قرآن و حدیث سے دلیل کے ساتھ بالضبط کوئی بات سناؤں،
لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک جلاحہ ہوں، کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں۔ تو میں جب کھڈی کے اندر کپڑا بننے کے لیے بیٹھتا ہوں، دیہاتوں کے اندر گڑھے ہوا کرتے تھے اور اس میں اس کا سسٹم لگا ہوا ہوتا تھا، اردو میں اس کو کھڈی کہتے ہیں۔ کہ جب میں اپنی کھڈی میں بیٹھتا ہوں اور تانے بانے کے دھاگے جو ہے میرے آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو کئی مرتبہ کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تو جب سامنے سے آنے والا دھاگا ٹوٹتا ہے تو میں اس کھڈی سے نکلتا ہوں اور ان دونوں دھاگوں کے کناروں کو پاس میں لاتا ہوں اور بسم اللہ کر کے گرہ لگاتا ہوں، اور پھر واپس آ کر مشین چالو کرتا ہوں اور کڑی نظر رکھتا ہوں کہ یہ گرہ لگا ہوا دھاگا دوبارہ ٹوٹنے نہ پائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے اپنا رشتہ اللہ سے توڑ لیتا ہے اور توبہ کر کے پھر جوڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ایسی نظر رکھتے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ دوبارہ مجھ سے ٹوٹنے نہ پائے، یہ بندہ مجھ سے دوبارہ ٹوٹنے نہ پائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہو۔ تو دیکھیے پہلے نوجوان بچے بحث بھی کیسے کرتے تھے، جی کیسی بحثیں کرتے تھے۔ آج ہماری ساری جلوت اور خلوت سب کی سب تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ جب سے یہ سیل فون ایجاد ہوا ہے کوئی خلوت نہیں رہی، ساری خلوتیں جلوت سے تبدیل ہو گئی۔ ہم مخلوق کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جی تو پارسا اور ولی اور نیک اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی، جلوت کے پارسا خلوت کے پاپی ہیں۔ جب تک ہم اس دوئی کو نہیں ختم کریں گے، جب تک ہم دونوں حالت میں اپنی کیفیت کو نہیں سنواریں گے، اس لیے کہ جو رب جلوت میں دیکھتا ہے وہی رب خلوت میں دیکھتا ہے۔ ہم نے جلوت میں دیکھنے والے انسانوں کا تو خیال رکھا، جلوت میں بیٹھنے والے انسانوں کا تو خیال رکھا، اور خلوت میں دیکھنے والے رب کا خیال نہیں کیا۔ اللہ پاک نے اپنے ایک ولی کامل کو الہام کیا، اے میرے بندے، جب تم گناہ کرتے ہو تو ان کھڑکی اور دروازوں کو تو بند کر لیتے ہو جن سے انسان تمہیں دیکھتے ہیں، لیکن جس دروازے سے میں تمہیں دیکھتا ہوں اس کو تم بند کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے حقیر اور کمتر مجھے سمجھائے؟ اللہ اکبر کرتے، ہائے ہائے، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانی، ہم نے اپنے رب کی قدر پہچانی نہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، آج آپ فارغ ہو رہے ہو، اپنے اساتذہ سے مل کر جاؤ، ان کی دعائیں لے کر جاؤ، رابطے کے نمبر لے کر جاؤ، ادارے کے ذمہ دار کا نمبر لے کے جاؤ، اپنے جس علاقے میں جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں اپنے ادارے کے ذمہ داروں کو مطلع کرو، ان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرو، اپنے اساتذہ کو، شیخ الحدیث کو جی مطلع کرو، حضرت فلاں علاقے میں کام شروع کیا ہے، کام کی شکلیں یہ ہیں، یہ پریشانی ہے اور یہ اللہ پاک نے سہولت عطا فرمائی ہیں، آپ حالات کے مناسب دعا فرما دیں تو ان کی دعاؤں سے آپ کا کام بنے گا۔ یاد رکھنا پیارے بچوں، اپنا تعلق اپنے بڑوں سے وابستہ کر کے رکھو، نفس و شیطان کے بہکانے سے اگر دائیں بائیں ہو بھی گئے ان کی دعائیں تمہیں راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ یہ تجربے کی بات ہے، نفس و شیطان کے بہکانے پر اگر دائیں بائیں کہیں ہو بھی گئے تو ان کی دعائیں تمہیں راہ استقامت پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ اپنا رابطہ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ نیز صبح اور شام اوڑھنا بچھونا آپ کا بس یہی، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا۔ میرے ننیال کے اندر غالب پور ضلع مظفر نگر کے اندر ایک دیہات ہے، غالب پور، ایک قاری صاحب تھے، بوڑھے ہو چکے تھے اور بڑھاپے کی عمر میں کئی مرتبہ فجر میں تاخیر ہو جاتی تھی ان کو آنے میں، تو دیہاتیوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کی جگہ پہ کسی نوجوان کو لاؤ، اور کچھ آپس میں کانا پھوسی ایسی چلی کہ ایک ماحول ان کے خلاف بن گیا۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ اب یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا بھائیو، میرے بزرگوں نے، میرے اساتذہ نے جوانی میں مجھے آپ کی بستی میں بھیجا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ یہی سے میرا جنازہ اٹھے تاکہ میں میدان محشر میں ان کو بتا سکوں جس جگہ آپ نے مجھے بھیجا تھا وہیں سے میں آیا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ مجھے
نکالنا چاہ رہے ہو تو چل کے تو میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہاں البتہ جنازے میں لیٹ کر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میری اس تمنا کو اللہ کے واسطے آپ پوری کرنے دینا کہ میرا جنازہ اسی بستی سے اٹھے۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ سارے لوگ رو پڑے۔ تو دیکھیے پہلے کے اساتذہ، پہلے کے مشائخ، پہلے کے طالب علم، ان کا حال یہ تھا کہ جہاں اساتذہ نے بٹھا دیا ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ گئے۔ اب ایک دو باتیں ذرا سن لیں کہ اب آپ امت میں جائیں گے تو امت میں کام کس طرح کرنا۔ دیکھو جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی بستی میں جا کر پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں کہ کچھ امیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، ان کے گھروں پہ آنا جانا شروع کر دیا، یا کچھ شریروں کے ساتھ دوستی کر لی کہ یہ کام لگیں گے، میرے باڈی گارڈ رہیں گے، کوئی متولی ذرا نکال کے تو دیکھے جی، ان پر روب بنائیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، سب کے ساتھ تعلق استوار رکھیں، اور کسی کو کھلا کے اس کو اپنا بنائیں اور کسی کا کھا کے اس کو اپنا بنائیں۔ یہ ذرا اس کی وضاحت سمجھ لیں۔ مثلا نوجوان بچہ ہے اسکول کا، نادان سا بچہ ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھو، پیارے کیا کرتے ہو؟ جی فلاں، آؤ چائے پیئیں گے ساتھ میں۔ کبھی قلم ہدیے میں دے دیا، کبھی ادھر کی شیشی ہدیے میں دے دی۔ اب یہ بچہ اس احسان کے تلے یا اس سنت ہدیے کی برکت سے آپ کا ہو کر رہے گا۔ جو آپ سکھائیں گے، جو آپ سمجھائیں گے، وہ سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ محسن ہیں، آپ اس کے مربی ہیں، آپ اس کے امام ہیں، آپ اس کے استاد ہیں۔ تو اس کو تو کھلا کے اپنا بنا لیا، اور جو بڑے ہیں ان کا کھا کے ان کو اپنا بناؤ۔ جی چائے نہیں پلاؤ گے؟ اب کسی کو کہا ارے امام صاحب چائے، کیا بات ہے، چلیے ناشتہ بھی کراتے ہیں۔ اب ان کا کھا کے اب وہ سب کو کہے امام صاحب جو ہمارے یہاں آئے نا، بہترین قرآن پاک پڑھتے، ہم سے تو اتنی محبت رکھتے، منہ سے مانگ کے چائے پیتے۔ اور وہ نوجوان کہے گا امام صاحب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ قلم جو ہے انہیں کا دیا ہوا، اور دیکھو یہ عطر جو ہے نا کتنا بہترین، یہ بھی انہیں کا دیا ہوا۔ حالانکہ دونوں دھوکہ کھائے ہوئے، نہ ان سے غرض نہ ان سے غرض، اصل میں اس کو بھی اللہ تک پہنچانا ہے اور ان کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے۔ اور عمل یہ اپنایا ہے کہ کسی کو کھلا کے اپنا بنایا اور کسی کا کھا کے اس کو اپنا بنایا، اور دونوں کو اللہ سے جوڑا۔ یہ ہے کام کرنے کا طریقہ۔ اور جب یہ دیکھو کہ بستی والے اوب گئے ہیں اور اکثریت وہ ہے کہ جو اب مجھے یہاں رکھنا نہیں چاہتی، تو بہت ہی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے اچھا سا استعفیٰ نامہ لکھ دیں، اور اس میں یہ نہ لکھیں کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ناقدرے ہیں، فلاں، گالی دے کے نہ جائیں۔ الفاظ کا انتخاب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے کا موقع رہے۔ یہ بڑی عمر کے جب بن کر آئیں شیخ طریقت، تو لوگ آپ کی سنیں، یہ نہ کہیں یہ وہی ہے جو ہمیں گالی دے کر گیا تھا، ہمارے گاؤں کو بدنام کر کے گیا۔ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اپنے اساتذہ کے کہنے پر میں آپ کی بستی میں آیا، لیکن میں اس طرح سے خدمت نہ کر سکا جس طرح سے کرنی چاہیے تھی، مجھ سے بہت کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ اپنی بستی میں کسی اچھے سے استاذ کا انتظام کر لیں، امام کا انتظام کر لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی قابل آدمی آئے اور جو گاؤں کے اندر کام کرے۔ مجھ سے دوران قیام جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے، میں تمام سے عاجزانہ معافی چاہتا ہوں کہ مجھے معاف فرمائیں۔ اس طرح کے الفاظ کا انتخاب کریں تاکہ آئندہ جب آئیں تو لوگ قدر کی نظر سے دیکھیں، گالیاں دے کے نہ جائیں اس کو۔ بہرحال بستی کے اندر آپ جو ہے اختلاف کا سبب نہ بنے، اتفاق اور محبت کا تو سبب بنے، لیکن جب یہ لگے کہ میرے ساتھ ایک پارٹی بنتی جا رہی ہے، یا کچھ لوگوں نے میرا سہارا لے کر ایک الگ سے پارٹی بنا لی ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہاں خطرہ ہے، یہاں دین کا کام نہیں ہوگا بلکہ انتشار ہوگا۔ تو خاموشی کے ساتھ وہاں سے جگہ بدل دینی چاہیے، اور اپنے کسی ساتھی کو یا کسی اور مستحق آدمی کو اس جگہ پہ متعین کر دینا چاہیے یا رہبری کر دینی چاہیے۔ یہ ہے کام کرنے کا طریقہ۔ نہیں، جس ادارے میں رہیں انتظامیہ کام کرنے والوں کا تعاون کریں۔ کئی مرتبہ سوچتے ہیں ہمیں تنخواہ تو الف پڑھانے کی ملتی ہے، باقی پڑھائیں، مجھے تنخواہ تو اس کام کی ملتی ہے، وہ تھوڑی ملتی ہے، محتم ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، وہ ہوگا، میں تو کبھی سلام کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنے درسگاہ سے سیدھا۔ یہ تکبر ہے۔ یہ کیا محتم کوئی ظالم ہے؟ محتم کوئی جو ہے کوئی گئی گزری چیز ہے، یا وہ کوئی شجر ممنوع ہے، اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ تعلق رکھیں گے تو آپ احسن طریقے سے کوئی رائے پیش کریں گے تو ان کی رائے تبدیل ہوگی، احسن طریقے سے کوئی مشورہ دیں گے، وہ بھی انسان ہے، وہ مشورہ قبول کریں گے، ادارہ ترقی کرے گا۔ آپ اس طرح سے کہتے کیوں نہیں؟ اب یہاں میں اپنی بات کو کنارے لا رہا ہوں، ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات فرمائی، المؤمن مرآت المومن، مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟
دو جملوں میں کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاغت اور کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کی تربیت فرمائی ہے۔ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے کی صفت یہ ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کے چہرے پر ڈیٹیکٹ کر کے بتاتا ہے کہ کیا عیب ہے۔ مثلا یہاں کالک لگی ہے، کان میں صابن رہ گیا ہے، ناک صاف کی تھی تو ناک کی ریزش لگی رہ گئی ہے۔ اب 3 عیب اس نے بتائے، لیکن بتانے کا انداز کیسا تھا؟ سائلنٹ، کسی کو پتہ نہیں چلا، ساؤنڈ سسٹم پہ نہیں، شور مچا کے نہیں، ڈھول بجا کے نہیں، سائلنٹ۔ اب آپ نے ان تینوں چیزوں کی اصلاح کر لی، آپ وہاں سے ہٹے، دوسرا بندہ آیا، اب یہ آئینہ اس کے سامنے چغلی نہیں کرتا، یہ جناب جو بھی گئے نا 3 عیب تھے ان کے چہرے پر، میں نے ابھی اصلاح کی۔ مومن کو بھی چاہیے جب دوسرے مومن کی اصلاح کرے تو ایک تو کانوں کان پتہ نہ چلے، اس طرح اصلاح کرے، اور دوسرا یہ کہ جب اس کی بات اس تک پہنچ گئی اب اس کی باتوں کو کسی کے سامنے نقل نہ کرے، کسی کے سامنے نقل نہ کرے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اب گفتگو کرنے اور بات کرنے کے 2 انداز ہیں، ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی۔ اس گر کو سمجھ لو، انشاءاللہ کام لگے گا۔ منفی انداز ہمیشہ بات بگاڑتا ہے، مثبت انداز ہمیشہ کام بناتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں ہیں یا کوئی بوڑھے میاں مسجد میں ہیں، اب آپ کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا، انہوں نے کہا اے لڑکے ادھر آ، کس کا بیٹا ہے؟ کہ جی میں فلاں کا۔ تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا کہ نہیں؟ اب گرج کے وہ کہہ رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ متوجہ ہو گئے، بلکہ قریب آ گئے، دیکھ یہ دیکھ تیرا پاجامہ جھاڑو دیتا ہے، قیامت کی اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے اس کو اونچا کر۔ اب اس نے زور پڑے کو اونچا کر تو لیا، مسجد سے نکلنے کے بعد مسجد کو دیکھا اور کہا اے مسجد میں تجھے ساتھ سلام کرتا ہوں، اب تیرے اندر کبھی آ کے نماز نہیں پڑھوں گا۔ جہاں ایسے ایسے بیہودہ لوگ رہتے ہیں جو سب کے سامنے انسلٹ کر دیتے ہیں، وہاں آ کے کیا نماز پڑھیں گے؟ گھر میں پڑھوں گا، دیکھا جائے گا قیامت کے دن جو کچھ ہوگا۔ اب بتائیے، بات تو اس نے صحیح کہی کہ قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ انداز جو تھا یہ غلط تھا، یہ منفی انداز کہلاتا ہے۔ ایک ہے مثبت انداز، بیٹا ادھر آؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ جی ابراہیم، ماشاءاللہ۔ کس کے بیٹے ہو؟ جی اسماعیل، ماشاءاللہ بہت پیارا نام۔ وہ اسماعیل فلاں جگہ؟ جی ہاں۔ ارے وہ تو میرے بھائی ہیں، تم تو میرے بھتیجے لگتے ہو، قریب آؤ۔ آپ نے سینے سے لگایا۔ بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی انکل میں پڑھتا بھی ہوں اور تھوڑا جاب بھی کرتا ہوں۔ اللہ رزق حلال عطا فرمائے، اللہ علم نافع عطا فرمائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بیٹا سنو، یہ جو پاجامہ تمہارے ٹخنوں سے نیچے ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ بیٹا کم از کم نماز کی حالت میں تو آپ اس کو اوپر کر لیا کریں۔ اب آپ اس کو کہتے جا رہے ہیں اور وہ اوپر کرتا جا رہا ہے، اوپر کرتا جا رہا ہے۔ جاؤ بیٹا شاباش، اس کا خیال رکھنا۔ اب یہ جو انداز تھا یہ تھا مثبت۔ اب راستے میں جب بھی کبھی وہ ملے گا، انکل السلام، خیریت، کیا حال ہے؟ بیٹھیے بائک میں پہنچاتا ہوں۔ نہیں بیٹا میرا گھر تو سامنے ہی ہے۔ زندگی بھر کے لیے آپ نے اس کو غلام بے دام بنا لیا۔ کون سے انداز سے؟ مثبت انداز سے بات کرنے کی وجہ سے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا میں تو کسی کی رکھتا نہیں ہوں، جو کہنا ہے منہ پہ کہہ ہی دیتا ہوں، اور اس کو آدمی فخر سے کہتا ہے، یعنی میرا کمال ہے کہ میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی صاف صاف کہنے والا کوئی ہے دنیا میں؟ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز اپنایا، کتنا پیارا انداز اپنایا۔ ہم وہ انداز اپنائیں نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یار مجھ سے چڑھتے ہیں کیونکہ میں کھری کھری سنا دیتا ہوں۔ کھری کھری نہیں، کھوٹی کھوٹی سناتے ہو تم غلط بات کرتے ہو۔ اچھی بات اچھے انداز سے مناسب موقع پر اخلاص کے ساتھ کہو گے، کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتی، ہمیشہ مؤثر ہوا کرتی۔ اچھی بات کو اچھے موقع کے ساتھ اچھے اخلاص کے ساتھ آپ کسی کے سامنے پیش کرو گے، وہ کبھی بھی غیر مؤثر ہو ہی نہیں سکتی، ہمیشہ مؤثر ہوتی ہے اور دل کو چھو لیتی ہے۔ بس ہم انداز پیارا اپنائیں۔ تو ایک تو یہ کہ امت میں جائیں تو امت کو اپنا بنائیں، امت کے بنیں، امت کے اندر جو منکرات ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ جتنی آج کے دور میں اوامر پر عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور جتنے اوراد و وظائف پر عمل کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اتنی گناہوں سے بچنے کی محنت نہیں ہو رہی۔ نہ ہم خود بچ رہے ہیں نہ دوسروں کو بچا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ اکبر، کتنی بلیغ بات ہے۔ ایک آدمی یومی 1000 روپے کماتا ہے، عیاشیوں میں صبح سے شام تک خرچ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ مہینے میں کتنے کمائے؟
30,000 بچایا کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی یومیہ 100 روپے کماتا ہے، 50 روپے اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، 50 روپے بچاتا ہے، مہینے میں کتنے کمائے؟ 3,000، بچائے کتنے؟ 1,500۔ تو مالدار اصل میں کون ہوا؟ اصل یہ 1,500 والا ہوا، وہ 30,000 بڑا اماؤنٹ کمانے والا مالدار نہیں ہوا۔ مالدار تو یہ کہلایا۔ ایک بندہ صبح سے شام تک نیکیاں کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن گناہ بھی تنہائیوں میں خوب کرتا ہے، وہ گناہ ساری کی ساری نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ ایک آدمی صرف فرائض و واجبات کا اہتمام کرتا ہے، کوئی نوافل نہیں، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ نوافل چاہے کم ہو لیکن گناہ بالکل نہ ہو تو وہ کم جو ہیں وہ بھی بہت اونچے مقام پہ پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں اور عالم بنے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی گودوں میں یہ بچے پلے ہیں، جن کی انگلیاں پکڑ کے یہ بچے آگے بڑھے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ جن کو سینوں میں میرا کلام ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں یہ بچے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے الفضل سے جو تکمیل حفظ کر کے سند لے کر بیٹھے ہیں، جس لائن میں یہ کھڑے نظر آئیں گے اسی لائن میں ایک نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ اور آج سے ان بچوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ ایک خاص قسم کی مشابہت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے کہ محبوب کے سینے میں بھی قرآن اور ان کے سینوں میں بھی قرآن، یہ کتنی گہری مناسبت ہے۔ پیارے اللہ اس مناسبت کی لاج رکھ لیں اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کیا عمل ہے؟ پانی دیجیے۔ دیکھو دوستو، اس وقت دعا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اتنے سارے حفاظ نے اپنا آخری سبق پڑھا اور ایک حافظ کے قرآن پاک کے پورا کرنے پر 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اس دعا پر۔ یہ تو اتنی بڑی تعداد میں 24 کی تعداد میں یہ بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں، تو بہت زیادہ مواقع ہیں آج دعا قبول ہونے کے۔ اس لیے ہم ساری کی ساری تمناؤں کو اپنے ایک جملے کے اندر کوڈ کر لیں کہ پیارے اللہ آسان فرما دیجیے، پیارے اللہ آسان فرما دیجیے۔ روزی کا ملنا، مشکلوں کا حل ہونا، اولاد کا فرما بردار ہونا، رشتوں کا ہونا، گھر کا بننا، زندگی کا خوشحال بننا، یہ سارے کی ساری چیزیں گویا ہم ایک جملے میں کوڈ بنا لیں، پیارے اللہ آسان فرما دیجیے۔ اور اسی طرح اور اپنی جتنی بھی تمنائیں ہیں، جتنا آج تک مانگا ہے، جتنا آئندہ ارادہ ہے، جتنا آج مانگ رہے ہیں، میرے پیارے اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما دیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھینس اور گائے پالتے ہیں تو جب اس کو دودھ نکالنا ہوتا ہے مالک کو گائے یا بھینس سے، تو اس کا بچڑا اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ وہ گائے بھینس اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اس کو سونگتی ہے، اس کو چاٹتی ہے اور وہ بچہ اس کے تھنوں میں لگ جاتا ہے، تو اس کی بچے کی ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، وہ سارا کا سارا دودھ تھنوں کے اندر ریلیز کر دیتی ہے۔ پھر جب دیکھتا ہے تھن پواس گئے، تھن بھر گئے ہیں دودھ سے، تو مالک چپ چاپ اس بچے کو ہٹاتا ہے، بچڑے کو ہٹاتا ہے، الگ سے کھوٹے پہ باندھتا ہے، بقیہ دودھ اپنے برتن میں نکال لیتا ہے۔ تو بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ نکالنے کے لیے اس کی ممتا کو جوش میں لانا ہوتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لائیں، اور جوش میں لانے کے لیے ہم یہ عمل کریں کہ ہلکا پھلکا تھوڑا سا ذکر کر لیں، مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دائیں بائیں کسی کو نہ دیکھیں، سب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور تھوڑی سی دیر کے لیے بس ذکر کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔
کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھے، اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، اس پیالے کو بھر دیجئے۔ یا اللہ، مخلوق کا محتاج نہ بنائیے۔ یا اللہ، اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ترس کھا لیجئے۔ اللہ جی، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، سب سے بڑی اور سب سے اہم اور سب سے بنیادی اور سب سے پہلی ضرورت اس وقت یہ ہے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے، سہنے رب معاف کر دیجیے۔ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ کا نمک کھا کھا کے نمک حرامی کرتے کرتے زمانہ گزر گیا۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجیے۔ یا اللہ، حقیقت تو یہ ہے، دانت جو پورے جسم کے اندر سب سے آپ نے مضبوط ہڈی دانت کی بنائی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے، سب سے مضبوط ہڈی دانت کی ہے، لیکن یہ دانت نعمتیں کھا کھا کے گھس گئے، لیکن زبان کا بھی شکر ادا کرتے کرتے نہ خشک ہوئی۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما، فرما بردار بندوں میں شامل فرما، نافرمانی سے نمک حرامی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، اتنے سارے بچے سند فراغت حاصل کر کے بیٹھے ہیں، سر پہ ان کے تاج رکھے ہوئے ہیں، اتنے سارے بچے حفظ کی تکمیل کر کے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ایک خوشی آج اور ایک جلسہ ان کا آج ہوا
اور ایک میدان محشر میں ہوگا جہاں ان کے والدین کو منبروں پر بٹھا کے ان کی تاج پوشی ہوگی. یا اللہ وہ کیسے لمحات ہوں گے, یا اللہ وہ کیسا لمحہ ہوگا, وہ کیسا موقع ہوگا جہاں ماں باپ کو عزت افزائی کی جائے گی. میرے پیارے اللہ وہ دن عافیت کے ساتھ عطا فرما. میرے پیارے اللہ اتنے سارے بچے جو فارغ ہوئے, یا اللہ ان میں کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی, کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا, کوئی حافظ قرآن بچہ ان میں بھی کوئی ایسا ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی, کسی کا ایسا ہوگا جو کا باپ نہیں ہوگا, اور کسی کے دونوں نہیں ہوں گے, اور کسی کے دونوں ہیں تو کسی کام کے نہیں, اس لیے کہ میرے جاہل ہیں. اے میرے پیارے اللہ آج ان بچوں کے دل ٹوٹے ہوئے, آج ان بچوں کے دل ٹوٹے ہوئے. وہ سوچتے ہوں گے سب کے ماں باپ آئے, سب خوشیوں میں شریک ہوئے, سب نے بیان سنا, سب دعاؤں میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں. آج میرے ابا ہوتے, آج میری امی ہوتی, وہ بھی ان دعاؤں میں شرکت کرتی, وہ بھی آمین کہتی, میری خوشی دو بالا ہو جاتی. ہائے میرے سر پہ آج کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں, آج مجھے کوئی سینے سے لگانے والا نہیں. اے میرے پیارے رب اسی ٹوٹے ہوئے دل والے بچے کی اے اللہ واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دیجئے. اللہ انہی اداروں کے اندر بچے عصر کے بعد مدرسے کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, اچانک کوئی گاڑی آتی ہے, کوئی یتیم بچہ وہیں کھڑا ہوا ہوتا ہے جس کی ماں نہیں, جس کا باپ نہیں. وہ گاڑی کو دیکھ کے وہ ٹھٹکتا ہے, سوچتا ہے کون آیا ہوگا. اس میں سے ایک شخص نکلتا ہے سفید پوش, ڈگی کھولتا ہے, بڑا سا بیگ اٹھا کے لاتا ہے, اور اسی یتیم بچے سے پوچھتا ہے بیٹا ایک میرا بچہ اس ادارے میں فلاں نام کا درجہ حفظ میں پڑھتا ہے, کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ ہاں ہاں انکل میں جانتا ہوں, وہ میری کلاس میں پڑھتے ہیں. بیٹا ان کو کہو تمہارے ابو جلدی میں ہیں, آگے جا رہے ہیں, کچھ سامان تمہیں دینا چاہتے ہیں, جلدی سے آ کے ملاقات کر لے. وہ بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے. باپ جب اپنے بچے کو آتا ہوا دیکھتا ہے اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے, اس کو سینے سے لگاتا ہے, اس کے سر پہ ہاتھ پھراتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 4 جوڑی کپڑے دھو کر پریس کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں, اور آج کا گرم گرم کھانا بھی تمہارے لیے بھیجا ہے, اور 8 دن کا ناشتے کا سامان بھی ہے, اور لو بیٹا یہ 1000 روپے رکھو, جب کبھی پیسے ختم ہو جائیں استاد کے فون سے فون کر دینا, پھر دینے آ جاؤں گا. وہ یتیم بچہ دور سے یہ دیکھتا ہے, سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے, میرے سر پہ بھی ہاتھ پھراتے, کاش میری امی ہوتی میرے لیے بھی کپڑے دھلے ہوئے بھیجتی, میرے لیے گرم کھانا بھیجتی, کاش میرے ابا ہوتے مجھے سینے سے لگاتے. جب اس بچے سے دیکھا نہیں جاتا وضو خانے میں جا کر رونے لگتا ہے, اور آنسو وضو کے پانی میں آنسو اپنی نالی میں بہا دیتا ہے. اے میرے پیارے رب اسی بچے کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ, اسی بچے کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجیے, اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجیے, اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجیے. یا اللہ یہ معصوم بچے, یہ مہمان رسول, کبھی سر میں درد ہوتا ہے, بچہ یتیم ہے, مسکین ہے, ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے, کوئی سر پکڑنے والا نہیں, کوئی سر دبانے والا نہیں. اے میرے پیارے رب کتنے بچے ہیں جو اپنے حالات کا شکار ہوتے ہیں. میرے پیارے اللہ ان اداروں کے اندر پڑھنے والے بچوں کی حفاظت فرما, ان کو علم نافع عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اساتذہ, یا اللہ بچپن میں خود بچے تھے, چھوٹے تھے, ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا, جب جوان ہوئے پڑھ کے فارغ ہو کر آئے, فوراً شادی ہو گئی اور فوراً کسی جگہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. بچپن میں خود بچے تھے اور جب جوان ہوئے تو بچے پڑھانے کو ملے, وہ بچپن ہی سے نہیں نکل پاتے اور ساری زندگی اسی میں گزرتی ہے. بچے خود رہے اور بچوں کو پڑھاتے رہے. اور پیارے اللہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے اندر اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے. وہ ماں, وہ باپ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا اور 6 سال خود کی شفقت میں رکھا, پیشاب پخانہ اپنے ہاتھوں سے دھویا, وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے اور بیمار ہو جاتی ہے, یہی اس کا بچہ جو کسی ادارے میں مدرس ہوتا ہے, جب علاج کے لیے ہاسپٹل لے جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں 20-25 ہزار کے, تو یہ پوچھتا ہے کسی سے بھئی یہ ٹیسٹ کتنے میں ہوں گے, تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی 10,000 میں 15,000 میں ہوں گے. یہ سوچتا ہے اتنا تو میری کل تنخواہ نہیں ہے. جس ماں نے مجھے جنم دیا, جس ماں نے مجھے چھاتی سے دودھ پلایا, ہائے میری تنخواہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس ماں کا علاج کرا سکوں. خاموشی کے ساتھ کسی حکیم کے پاس جاتا ہے, کچھ پڑیا لے دیتا ہے اور ماں پوچھتی ہے بیٹا ڈاکٹر نے کیا کہا, تو توریہ کرتا ہے اور دل میں روتا ہے. وہ کہتا ہے امی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ. اے میرے پیارے رب جو اساتذہ
اپنی تنخواہوں سے اپنی والدین کے اپنے محسنین کے علاج نہیں کرا سکتے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ امت کے دلوں میں ارحام کر دیجئے، اللہ امت کے امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے، وہ اداروں کا خیال رکھیں، اساتذہ کا خیال رکھیں، یہ دین کی خدمت کرنے والے جو وارثین انبیاء ہیں اور ان کی ڈیوٹی جو اتنی اہم ڈیوٹی ہے جو امت کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اب کوئی قیامت تک نبی آنے والا نہیں ہے، پیارے اللہ یہ امت کے سر کے تاج ہیں، یا اللہ امت کے امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے، وہ ان کی ضرورتوں کا تکفل کریں اور ان کی ضرورتوں کا تکفل کرنے کو اپنے عزت کا سامان سمجھیں، یا اللہ ان کو الہام کر دیجئے، یا اللہ ان کو متوجہ فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ یہ بچے اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، اپنے گاؤں میں جائیں گے، یا اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی امیدوں سے بڑھ کر بنا، جس علاقے میں جائیں یا اللہ علم و معرفت کی ہوائیں چل جائیں، یا اللہ اس کا ذریعہ یہ بچے بن جائیں، یا اللہ یہ ادارہ بن جائے، اساتذہ بن جائیں، یا اللہ اس دعا کو ان بچوں کے حق میں قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ تمنائیں تو ایسی ہیں جن کو دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اور مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، یا اللہ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے آپ واقف ہیں، یا اللہ سب کے دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ رب کریم ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، یا اللہ ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہماری پریشانی بڑی نہیں ہے، آپ کی رحمتیں اور عنایتیں بڑی ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، پچھلے سالوں کے اندر ہماری مساجد بند رہی، مدارس بند رہے، یا اللہ آنے والے رمضان کو امت کی تقدیر کے سنورنے کا ذریعہ بنا دیجئے، آنے والے رمضان کو گزرے ہوئے رمضان کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت کھڑے ہوئے ہیں، بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، لیکن میرے پیارے اللہ اس 5 فٹ کے جسم میں 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہماری پیشانی، وہ ہے ہمارا ماتھا۔ میرے پیارے اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، اے میرے پیارے رب اس پیشانی کی وفاداری کے طفیل پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ آپ نے عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما لیا، یا اللہ رزق حلال کی کچھ تدبیریں ایسی مہیا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔